अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आज टॉप स्टोरी में हम जिक्र करेंगे ईद उल अज़हा यानी ईद कुर्बान, इस्लामी कैलेंडर का एक बड़ा इवेंट जिसमें मुसलमान पूरी दुनिया में सुन्नत इब्राहिमी अदा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आज से कई सौ साल कबल अपने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बेटे की कुर्बानी गोया हज़रत इस्माइल की कुर्बानी का फ़ैसला किया, लेकिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उसको एक दुम्बे की कुर्बानी से तब्दील कर दिया। ये सारी जो एक्सरसाइज है, इसका मकसद क्या था? क्या आज का मुसलमान इस सारी चीज़ को समझता है? क्या हम वही चीज़ उसी स्पिरिट में कर रहे हैं? आज इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ हैं जनाब मौलाना राग़ब नईमी, उनके साथ हैं अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर और दुनिया न्यूज़ के डायरेक्टर मजहबी अमूर जनाब अनीक अहमद। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा अल्लामा राग़ब नईमी से। अल्लामा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो सुन्नत इब्राहीम थी, जो कुर्बानी जो थी, हम लोग उसको अदा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उसका मकसद समझ पाए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी जो 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा को अदा की जाती है, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में 10 बरस तक जो क़याम के रहे, उसमें भी आपने मुसलसल हर साल कुर्बानी पेश की। ये उसी कुर्बानी की याद में मनाई जाती है, और जहाँ तक इसकी हकीकत और जो उससे हसूल हम हासिल करना चाह रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि कहीं पे थोड़ी सी कमी है। हमारी अब की जो कुर्बानियाँ हो रही हैं, ये कुर्बानियाँ मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त नमूदो नुमाइश का एक ज़रिया बनती हुई नज़र आ रही हैं। इन कुर्बानियों में कुर्बानी तो है, लेकिन उस कुर्बानी के पीछे मकसद क्या है, शायद कुर्बानी करने वाले के जहन में वो मकसद नहीं है। और कुर्बानी जो सूरत हाल आजकल की नज़र आ रही है, बाज़ लोगों के यहाँ सिर्फ गोश्त के हुसूल का एक नज़रिया बन चुका है। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी करेक्शन करना मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़रूरी है, और माशरे में रहने वाले आमतुन्नास को ये बताना ज़रूरी है कि इस कुर्बानी का असल मकसद क्या था, और इस कुर्बानी को पेश करने के लिए किन किन अजीम हस्तियों ने किस किस तरीके से अपनी ज़ात को पेश किया, और किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने उन हस्तियों के उस अमल को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। मैं ये भी ज़रूरी समझता हूँ कि इस बात को बयान करूँ कि सिर्फ़ कुर्बानी यही नहीं है कि जानवर को हमने अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि उस कुर्बानी वाले जानवर के साथ कुर्बान करने वाले की एक उनसियत भी कायम होनी चाहिए, ताकि जब कुर्बानी का अमल किया जा रहा हो तो वहाँ पे एक मोहब्बत भी कुर्बान हो रही हो, एक उनसियत भी कुर्बान हो रही हो। ज़माने की तेज़ रफ्तारी ने कुर्बानी के जानवर के साथ हमारी उस उनसियत और मोहब्बत को ख़त्म कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तुम अपने जानवरों को फ़रबा करो, क्योंकि ये जानवर तुम्हारे लिए क़यामत के दिन पुल सिरात की सवारियाँ बनेंगी। और हम देखते आए हैं माजी में कि 20-25 साल कबल लोग कुर्बानी के जानवरों को कुर्बानी से 4-5 माह पहले ही ख़रीद कर लिया करते थे, और अपने घरों में उनकी खूब खिदमत करते, और घर के बच्चों का उस कुर्बानी के जानवर के साथ एक मोहब्बत और उनसियत का ताल्लुक़ कायम हो जाता। और जब कुर्बानी का दिन आता, उस जानवर को कुर्बान करने लगते, तो एक बड़ी अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती बच्चों के दिलों में कि बच्चे कहते थे कि हमने जानवर को कुर्बान नहीं होने देना, हमें इससे प्यार हो गया है, हमें इससे मोहब्बत हो गई है। लेकिन चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, और उस हुक्म के आगे हर किस्म की मोहब्बत और उनसियत कुर्बान है, तो वो उनसियत और वो मोहब्बत भी कुर्बानी के जानवर के साथ कुर्बान हो जाती। और इस तरीके से मुसलमान बच्चों में इस बात का एहसास डेवलप होता था कि हमने अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए उन जानवरों को कुर्बान किया जिनके साथ हमारी मोहब्बत और उनसियत कायम हो चुकी थी। नईमी साहब हमारे साथ रहिए। मैं इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब आपसे ये सवाल करूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता उठाया है नईमी साहब ने। ये जो एक दिखावा आ गया है और नुमाइश ज़्यादा होती है, देखते हैं जानवरों की नुमाइश लगी हुई है, बल्कि कैट वॉक भी हो रही है, और फिर आखिरी रात जाके जानवर खरीद लेते हैं कुछ लोग। ये इस चीज़ को ख़त्म कैसे किया जाएगा? देखिए जी, बुनियादी तौर पर बात यह है कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा को हासिल करने का दाइया और जज्बा जो है वो बुनियादी और कुलीदी किरदार अदा करेगा।
اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو تمہارے کاٹے جانے والے گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے بہائے جانے والے لہو کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے دل کے تقوی کی ضرورت ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ان 3 کارہائے نمایاں انجام دینے والے اہل ایمان کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک شخص جو ہے وہ شہید ہے، ایک شخص قرآن کا قاری ہے، اور ایک شخص انتہائی زیادہ سخاوت کرنے والا ہے۔ لیکن یہ تینوں لوگ جو ہیں واصل جہنم اس لیے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے انجام دینے کے بجائے دکھلاوے کے لیے کیا ہوگا۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے ابتسام علیہ ظہیر صاحب۔ میں چلتا ہوں جناب انیق صاحب کی جانب۔ انیق صاحب، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ریچولز ہیں اس پر تو توجہ دی جا رہی ہے، جو اس کے پیچھے اسپرٹ ہے، جو اس کے پیچھے مقصد تھا، غالباً وہ ہم لوگ اسے بہت بری طرح نظر انداز کر رہے ہیں۔ سمیع صاحب، بہت اہم بات آپ نے اٹھائی، تقوی کا حصول۔ جیسے ابھی فرمایا علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہ تو یہ خون پہنچتا ہے اور نہ یہ گوشت پہنچتا ہے، جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تقوی کہاں ہوتا ہے؟ پوچھا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ نے فرمایا ہاں ہونا، یہاں ہوتا ہے۔ تمام گفتگو بہت اچھی۔ علامہ راغب صاحب نے بھی بات فرمائی تھی کہ جانوروں کو فربہ کرو، ان سے ایک انسیت پیدا ہو، اور سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تم انہیں ذبح کرو تو تمہارے دل کو ایک تکلیف پہنچے، کیونکہ تمہیں ان سے محبت ہو گئی تھی۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، 4 پارے کا آغاز ہوتا ہے کہ تم کبھی بھی نیکی تک پہنچ ہی نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب اشیاء کو اللہ کے نام پر خرچ نہ کرو۔ سمیع ابراہیم، ایک اہم بات جو میں یہاں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کیوں اسپرٹ پیدا نہیں ہو پا رہی، کیوں ہم تقوی کے حصول میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ جو سوالات آپ نے اٹھائے بہت اہم سوالات اور بڑے ویلڈ سوالات۔ کیا ہمیں معلوم ہے کہ سنت ابراہیمی ہے کیا؟ وہ جذبے ہے کیا؟ کن آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے؟ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ انی جاعلک للناس اماما۔ یہ ہے کیا؟ یہ قربانی کی روح کیا ہے؟ اس کے لیے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی جانب جانا پڑے گا۔ اور ایک بات میں یہاں پر عرض کروں، اسوے کا میں نے یہاں ذکر کیا، قرآن کریم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرما رہا ہے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ کا اسوہ رول ماڈل ہے قیامت تک کے لیے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ سمیع ابراہیم، محفل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ سوال آیا صحابہ اکرام کی طرف سے کہ یہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کی غرض کیا ہے، غایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی، اب چلتے ہیں قرآن کریم کی جانب۔ قرآن کریم کیا فرماتا ہے؟ پورے واقعات، پورے منازل، پوری کوششیں، پوری کاوشیں، وہ ایثار اور اللہ تعالیٰ کی طرف یکسو ہو کر کھڑے ہو جانا، شرک سے دور اپنے آپ کو کر لینا اور اپنے والد سے مکالمہ کرنا۔ کس گھر میں پیدا ہو رہے ہیں؟ اس گھر میں جہاں پر بت رکھے ہوئے ہیں، شرک ہو رہا ہے۔ آزر سے کہتے ہیں کہ آپ یہ کام نہ کیجئے، یہ شیطانی کام ہے۔ اے ابا جان، مجھے جو علم دیا گیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا گیا۔ ابا جان کیا کرتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نکل جاؤ میرے سامنے سے، گھر چھوڑنا پڑتا ہے۔ پھر کیا واقعہ ہوتا ہے؟ سمیع ابراہیم صاحب، قرآن کریم میں مذکور ہے کہ ایک دن معبد چلے گئے سب بتوں کی پوجا کرنے کے لیے، اور جب انیق صاحب بہت امپورٹنٹ آپ بات کر رہے ہیں، میں یہاں پر کیونکہ وقت ہو گیا کمرشل بریک کا، ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے، ایک مختصر سا وقفہ اور اس کے بعد انیق صاحب سے کہیں گے وہ اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے سنت ابراہیمی کی اور انیق صاحب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ جی انیق صاحب۔ میں سمیع ابراہیم بات کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں آزمائشیں در آزمائشیں اور وہ ہر آزمائش میں پورے اترے۔
कुरान करीम में जो वाक़यात बयान किए गए हैं, मैं उन पर एक इजमाली एक नज़र डाल रहा हूँ ताकि वक्त भी बचे और हम उस स्पिरिट तक पहुँचें जो अल्लाह ताला को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान करीम को हमसे मतलूब है। पहली आजमाइश के घर से निकाला गया। अब क्या होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद साहब से मुकालमा करने के बाद एक दिन, जबकि एक पूरे शहर वाले एक त्यौहार मनाने के लिए शहर से बाहर गए हुए होते हैं, वो बुतों को तोड़ देते हैं और सबसे बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ा डाल देते हैं। शक होता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया जाता है और बुलाता कौन है? बादशाह वक्त नमरूद। मुकालमा हो रहा है उससे। मुख्तसर करते हुए बात यहां तक पहुंचती है कि तुम क्यों इन माबूदों को मानते हो? ये माबूद तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। मेरा माबूद तो वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद क्या कहता है कि 2 कैदी बुलाता है जेल से, एक की गर्दन उड़ा देता है और दूसरे को बख्श देता है। ये तो काम मैं भी कर सकता हूं। अना ओही व अना उम्मीद, कुरान करीम में इरशाद फरमाता है। जब गुफ्तगू में दलाइल खत्म हो जाते हैं, एक दलील जो बहुत बड़ी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा खुदा, मेरा अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम इसे मगरिब से निकाल के दिखा दो। जब नमरूद नाकाम हो जाता है तो आपको अलाव में डालता है। कुरान करीम इरशाद फरमाता है, कुलना या नारो कूनी बर्दन व सलामा अला इब्राहीम। तो सभी इब्राहिम साहब, ये आग ठंडी हो जाती है, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इकबाल फरमाते हैं। फिर क्या होता है कि वो हिजरत करते हैं। ये पहली हिजरत होती है। बेटा साथ है, बीवी साथ है, भतीजा लूत अलैहिस्सलाम साथ हैं, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी साथ हैं। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को उस वक्त तक औलाद नहीं हुई थी, इसहाक अलैहिस्सलाम नहीं हुए थे। मिस्र पहुंचते हैं, हज़रत हाजरा से शादी होती है। फिर वो जो सफ़र है, वो सफ़र वादी गैर ज़ीज़रा में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ते हैं। फिर जमजम का वाक़या है। देखिए, कुर्बानियों पे कुर्बानियाँ हैं। बीवी को और बेटे को, शीरख्वार बेटे को छोड़कर जा रहे हैं। हज़रत हाजरा फरमाती हैं कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं इस वादी गैर ज़ीज़रा में, क्या ये अल्लाह की मर्जी है? सलाम है हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम पर। आप फरमाती हैं कि अगर ये अल्लाह की मर्जी है तो अल्लाह हमें रायगा नहीं जाने देगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं। जमजम का वाक़या जो हम और आप जानते हैं। समी इब्राहीम साहब, आप देखिए, उसके बाद जब ये बच्चा बड़ा होता है, दौड़ धूप के काबिल होता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ख्वाब देखते हैं। 3 दिन मुस्तकिल ख्वाब देख रहे हैं। यह है वो सुन्नत इब्राहीमी जो आज के प्रोग्राम का मौजू है। बुलाते हैं बेटे को, उनसे पूछते हैं, उन्हें बताते हैं कि मैंने ख्वाब देखा है, माज़ा तरा, तुम्हारी क्या राय है? और बेटा, ये फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी? सिखाए किसने? इस्माइल को आदाब फर्जंदी। बेटा कहता है, या अबतिफ अल मातूमर, आप अब्बा जान कर डालिए जैसा आपने देखा। और उसके बाद वही जो आपने बयान फरमाया कि छुरी चलती है, तो छुरी हजरत इस्माइल पे नहीं चल रही, वो मेंढे पे चल रही है। कद सद्दक़त रोया, इब्राहिम तुमने क्या किया? अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मोहसिनीन, हम अपने मोहसिनों को इसी तरह जजा देते हैं। वह फदैना हो बिज़िब्हिन अज़ीम, ये बहुत अहम मौजू है ये कि फिर फिदिये में ज़िब्ह अज़ीम। वो ज़िब्ह अज़ीम क्या है? गरीबो सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत जिसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल। बहुत सारी बातें हैं। मेरा ख्याल है कि नईमी साहब बड़ा एक बयान किया, अनीक साहब ने बड़ी तफसील से बयान किया। अब वो जो फर्जंद था जिसने अपने बाप के आगे लब्बैक कहा, आज का जो नौजवान है वो तो अपने वालदैन की इस तरह की कुर्बानी तो दूर, आम गुफ्तगू भी सुनना पसंद नहीं करता। आपकी बात बिल्कुल बजा है। हम अपने मुआशरे पर जब निगाह डालते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि नौजवान नस्ल, उनका उठना बैठना
ان کا طور طریقہ اور ان کی گفتگو کرنے کا انداز سب کچھ ایک طرف نرالا ہو چکا ہے اور دوسری طرف وہ اپنے والدین کو دقیانوسی خیال کرتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک تو بہت اہم عنصر اس جدید تعلیم کا بھی ہے جو کہ والدین اور بچوں کے درمیان ایک فرق پیدا کیے ہوئے ہے، اور دوسری بات یہ کہ والدین تربیت کرتے ہوئے بچوں کو اس نہج کے اوپر تربیت نہیں کر پا رہے ہیں کہ جس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی اولاد سامنے آتی ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تربیت کی، اور آپ کی والدہ نے بغیر آپ کے والد صاحب کی موجودگی کے جس طریقے سے آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، تو وہ تمام کا تمام جو ایک کیفیت اور صورتحال ہے تربیت کرنے کی، اس کا نتیجہ ہمیں اس خواب کی تعبیر کی صورت میں نظر آتا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی کے دیکھے ہوئے خواب کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم چیز یہی ہے کہ والدین اگر صحیح طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کر پاتے ہیں، انہیں اسلامی اخلاق، معاملات اور دیگر فرائض اور واجبات سے آگاہ کرتے ہیں، جس میں لوگوں کے حقوق بھی شامل ہیں، اپنے حقوق بھی شامل ہیں، بچوں کے حقوق بھی شامل ہیں، تو نتیجتاً اولاد آہستہ آہستہ بہتر راستے کے اوپر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ جی نعیمی صاحب بالکل، یہ آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ میں ابتسام علیہ ظہیر صاحب سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو ساری گفتگو ہے یہ تو ایثار کی گفتگو ہے، قربانی کی گفتگو ہے، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنے کی گفتگو ہے، پھر یہ ایک ایسا اسلام ہے جو آج کل یہ نوجوان اور لوگ جو ہیں یہ دوسروں کی زندگیاں لے رہے ہیں، یہ کس اسلام کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو گول اور موٹو تھا وہ یہ تھا کہ بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کی جگہ اور اس کی ربوبیت کی جگہ ہماری خواہشات لے جاتی ہیں تو پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے ہم خواہشات کے اسیر بن جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید کے اندر خواہشات کو ہمارا بدترین دشمن قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اپنی خواہش کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے؟ جو آج کل کا نوجوان ہے یا جو آج کل کے وہ لوگ جو دین کی صحیح تعبیر کو پانے سے قاصر ہو چکے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے اپنی خواہشات کے تانے بانے بن چکے ہیں اور ان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں کہا اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہویٰ فإن الجنۃ ہی المأویٰ، جو اپنے پروردگار کے مقام سے ڈر گیا اور اس نے اپنی خواہش کو دبا دیا، گویا کہ وہ جنت کے راستے پر چل نکلا ہے۔ آج کا نوجوان نہ تو اس کے پاس اپنا باپ کی شکل میں کوئی رول ماڈل موجود ہے، نہ ہی اس کے گرد و نواح میں ایسے ساتھی، ایسے رفقا موجود ہیں جو اس کو سیدھے راستے پر چلا سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں ارشاد فرمایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ بے شک جب قیامت کا دن آئے گا تو جانی دوست جو ہیں، جگری دوست جو ایک دوسرے کا جانی دشمن بن جائیں گے، سوائے تقویٰ کی بنیاد کے اوپر جو دوستی ہوگی۔ آج کل کی دوستی تقویٰ کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، آج کل کی دوستی ایثار کی بنیاد پہ نہیں ہے، آج کل کی دوستی خیر خواہی یا ایمانیات کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے، آج کل کی دوستی دنیا کے مفادات کے لیے، آج کل کی دوستی جو غرض کی وجہ سے ہے، یعنی ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے اندر بنیادی خرابی ہیں۔ جہاں ہمیں اپنے گھر سے صحیح تربیت نہیں مل رہی، اس کے بعد ہماری اپنی کمپنی بھی اس نوعیت کی نہیں ہے جو ہمیں صحیح طور پہ گائیڈ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جو اہم ترین پہلو جس کی طرف میرے بھائی انیق صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے، اس میں ایک بات کا اشارہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی بنا رکھی تھی تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اپنے کام میں شریک کیا تھا، گویا کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ایک نمونہ بن کے اپنے بیٹے اسماعیل کے سامنے رکھا۔ آپ مجھے آج یہ بات بتلائیے، کیا ہمارے وہ نوجوان جو مذہبی ہیں یا غیر مذہبی ہیں، ان کو گھر میں یا اپنے اساتذہ کی شکل میں رول ماڈل مل رہا ہے جو دین کے کار خیر کے اندر خود اس کو پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل کر کے دکھلائے؟ جب ہمارے یہاں پر پریکٹیکل نمونے ہی موجود نہیں ہیں اور باتیں ہیں، صرف اور صرف باتیں ہیں یا اغراض ہیں یا مقاصد ہیں یا ایجنڈاز ہیں یا خواہشات ہیں، نوجوان اس پر کیا عمل کریں؟ بالکل ابتسام علیہ ظہیر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، انیق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، علامہ راغب نے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ایک مختصر سی بریک اور اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی ہے سنت ابراہیمی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی، جو سنت کا سلسلہ قائم کیا، ہم اب
اس کی جو اصل جو روح ہے اس سے اب تک غافل ہیں۔ میں چلتا ہوں انیک صاحب کی جانب۔ انیک صاحب، یہ بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے، علامہ راغب نعیمی نے بھی گفتگو کی، ابتسام الہی ظہیر صاحب نے بھی، آپ نے بھی۔ ہر آدمی جب ان تمام چیزوں کو جانتا ہے پھر کہاں غلطی ہے؟ کیا بات ہے کہ عملاً ہمیں کچھ نظر نہیں آتا؟ بہت اہم سوال۔ پہلی بات تو یہ، ابتسام الہی ظہیر صاحب نے بات فرمائی، تعلیمی اداروں کی جانب توجہ مرکوز کروائی ہماری، ان کی بات بالکل درست ہے۔ تعلیمی اداروں سے قبل گھر کا ماحول، ہم سے غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ کیا ہم اپنی اولاد کو دینی خطوط پہ ان کی تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی اولاد کو کی اٹھان اس انداز سے اٹھا رہے ہیں، ان کی پرورش اس انداز سے ہو رہی ہے کہ انہیں کیا بننا ہے اور انہیں ایک سچا پکا مسلمان کیسے بننا ہے؟ ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں والدین کی حیثیت سے۔ ایک والد ابراہیم علیہ السلام، ایک بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، یہ تو بہت بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ ان مثالوں کا ذکر کرتے ہوئے روح کانپ جاتی ہے۔ میں نے بھی اقبال کا شعر پڑھا تھا بریک سے قبل کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ 13 سال کا بچہ ہے، یہ دوڑ دھوپ کے قابل ہوتا ہے، اور بچہ بھی کون سا؟ رب حبلی من الصالحین، دعا مانگی جا رہی ہے، فبشرناہ بغلام حلیم۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بردبار بچے کی بشارت دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 89 برس، 89 ایئرز، 89 برس، بڑھاپے کی اولاد، اور اسے کون سی تربیت تھی؟ وہ کون سی آغوش مادر تھی؟ وہ کون سا گھر کا ماحول تھا کہ جس نے یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے اللہ کے رسول، اے نبی وقت، اے میرے والد، آپ کر گزریے۔ دیکھیے ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں ہماری، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں؟ باپ کی حیثیت سے ہماری مائیں کیا ماں کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں؟ کیا ہمارے اساتذہ اور کیا ہمارا تعلیمی نظام تعلیمی نظام کیا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو چھری چلائی تھی وہ کس پہ چلائی تھی؟ یا آج میں جو گائے پر یا بیل پر یا بکرے پر چھری چلا رہا ہوں، یہ اصل میں چھری کن پہ چل رہی ہے؟ نہیں بتایا جا رہا مجھے۔ اچھا، میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے آپ نے کی انیک صاحب، میں ابتسام الہی ظہیر صاحب آپ کی اس پر کامنٹ چاہوں گا کہ یہ تو فرائض انڈیویجول کے جو ہیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ جو سارا ماحول ہوتا ہے جس میں تربیت ہے اس میں ریاست کا بھی تو کوئی حصہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ریاست اپنے شہریوں کو نہ حفاظت فراہم کر سکے، نہ تعلیم فراہم کر سکے، نہ روزگار میں معاونت کر سکے، تو وہ جو انڈیویجول گھر میں بیٹھے ہیں وہ کس طرح یہ ماحول کریٹ کریں گے جس میں نوجوان کو یہ پتہ چلے کہ سنت ابراہیمی کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں یہ بنیادی طور پہ اگرچہ ریاست کی انتہائی اہم ذمہ داری ہے کہ ان شعار کو یا ان روایات کو یا ان جو قرآن و سنت کے احکامات کو اجاگر کرے جن کو ہم نے اپنی قرآن میں یا سنت نبوی شریف سے پڑھ کے حاصل کیا ہے، لیکن اگر ریاست اپنے ان فرائض کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کر پاتی تو اس کے بعد اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی انفرادی حد تک ان ذمہ داریوں سے سبق دوش ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود بطور باپ، بطور بھائی، بطور معلم، بطور طالب علم، یہ میری ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں میری رسائی ہے میں اپنے میسیج کو کنوے کرنے کی کوشش کروں۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں ریاست جہاں پر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے سے قاصر ہو جاتی ہے وہاں پر بھی علم کا سفر، روشنی کا سفر، آگہی اور شعور کا سفر وہاں پہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہاں پر ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس بات کو آگے بڑھائیں جس کو ہم حق سمجھتے ہیں۔ اگر ہم یہ حق کا علم اور حق کی شمع جلاتے رہیں گے، میں سمجھتا ہوں ایک وقت ایسا آئے گا جب ریاست بھی اس بات کو بانپنے میں اور پہچاننے میں کامیاب ہو جائے گی کہ ہم کہاں پہ غلطیاں کر رہے ہیں اور کہاں ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ راغب نعیمی صاحب، یہ جو بات کی ہے ابتسام الہی ظہیر صاحب نے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اگر ریاست اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہی صحیح انداز میں تو انڈیویجولز کو تو ضرور انجام دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب اتنا بڑا گیپ ہوگا، جب ریاست بالکل اپنے جو فرائض ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دے رہی ہوگی، تو کیا جو انڈیویجولز ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے وہ اس قسم کا معاشرہ اس کی تخلیق کر سکتے ہیں جس میں جو ہمارے اکابرین، مذہبی اکابرین نے جو درس دیا وہ اپنی سپرٹ کے مطابق ہم اپنی زندگیوں پر نافذ کر سکیں؟ اگرچہ لوگ بادشاہوں کے طریقہ کار کے مطابق ہی ہوتے ہیں،
अन्नासु अला दीनी मलूकिहिम के ज़ाब्ते के तहत। लेकिन कुरान करीम की ये आयत मुबारक हमारे सामने रहनी चाहिए जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है को अनफुसकुम व अहलीकुम अन्नार, कि तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नुम की आग से बचाओ। तो गोया अपने आप को सही रास्ते पर चलाना और जहन्नुम की आग से बचाते हुए अपने आप को जन्नत का हकदार बनाना दर हकीकत फ़र्द वाहिद का ख़ुद ज़ाती अमल और किरदार है। और जब एक ख़ानदान है तो ख़ानदान के सरबराह यानी वालिद की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने ज़ेर-ए-नगी रहने वाले बच्चों और उनकी वालदा और उनके साथ मिल के एक इस किस्म के हालात घर में पैदा करें कि जहाँ पे मुकम्मल तौर पे एक इस्लामी मुआशरा नज़र आए, ताकि वो अपने आप को जहन्नुम की आग से बचाने में कामयाब हो जाएं। और जहाँ तक मामला है मुआशरे का, देखिए इस्लाम फ़र्द की तरबियत के ऊपर ज़ोर देता है इनफरादी तौर पे, ना कि इज्तमाही तौर पे। इज्तमाहीत बाद में आती है, पहले इनफरादी तरक्की है और इनफरादी ज़रूरत के तहत इनफरादी सलाहियतों को निखारने की बात की जाती है। इनफरादियत की बुनियाद के ऊपर शख्सियत को परवान चढ़ाया जाता है। और मैं ये समझता हूँ कि जब मुआशरे में रहने वाला हर फ़र्द अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपने आप को इस्लाम के असूलों के ऊपर ज़ाब्ता कार के ऊपर कारबंद कर लेगा और इस्लाम के मुताबिक अपने आप को ढाल लेगा और इस्लाम को अपने घरों के अंदर राइज कर लेगा, तो फिर पूरे का पूरा मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता उस तश्कील के अंदर आना शुरू हो जाएगा कि जिसके बाद फिर इज्तमाइयत की बारी आती है। अच्छा, तो इज्तमाइयत तो बाद में आती है, पहले इनफरादी शख्सियत का हमें उसकी किरदार का साहब आपकी बात दुरुस्त है। अनीक साहब, मैं एक सवाल थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाता हूँ, मैं थ्योरी में नहीं रहता। एक सिक्योरिटी गार्ड जो किसी भी दफ्तर में काम करता है, 9 से 10 हज़ार रुपये महीना उसकी तनख्वाह है, घर में बीवी है, बच्चे हैं, मकान का किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है। मुझे ये बयान कीजिए कि वो किस तरह आज के मुआशरे में अपने उन बच्चों का पेट भरेगा, अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगा और किस तरह वो सुन्नत इब्राहिमी को अदा कर पाएगा। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और आपका सवाल बहुत अहम है कि रियासत की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। लेकिन एक चीज़ होती है रियासत, एक चीज़ होती है मुआशरा, फिर एक चीज़ होती है घर। रागिब नईमी साहब ने कुरान करीम की एक आयत में तिलावत फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ठीक है, कुरान करीम में एक और जगह इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अपनी औलाद को जो है वो अल्लाह के ज़िक्र से दूर ना रखें और जो ऐसा करेगा तो वो खसारे में रहेगा। आपको जो सवाल है मैं उस पर ज़रा पहले बात कर लेता हूँ कि सूरह हज आयत नंबर 41, अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़कात अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर। ये कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि जिन्हें हम ज़मीन पर इक़्तिदार देंगे वो नमाज कायम करेंगे, ज़कात कायम करेंगे, नेकी का हुक्म देंगे, बुराई से रोकेंगे। बिल्कुल ठीक है ये बात। लेकिन जहां रियासत अपने कामों को सरअंजाम देने से गुरेज करती है या इससे अगली बात उनकी तरजीहात में ही शामिल नहीं होता, दीन क्या हमारे हुक्मरान तबके की तरजीहात में शामिल है? नहीं है। माशरती क़ुव्वत बड़ी अहम होती है, रियासती क़ुव्वत बहुत छोटी होती है। हमें बनना है माशरती क़ुव्वत, अपने घरों को की तथहीर करनी है, अपने घरों में कुरानी निज़ाम नाफिज करना है, हमें एक दुआया माहौल घर में तैयार करना है। क्या सर झुकाना है अल्लाह के सामने, शिरक नहीं करना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से नहीं थे। कुरान करीम इरशाद फरमाता है क्या हम अपने घरों में वो निज़ाम तैयार कर रहे हैं? हम घरों में जाया करते थे तो घरों से कुरान करीम पढ़ने की आवाज़ें आती थीं, गली से गुजरते थे तो घरों से कुरान करीम पढ़ने की आवाज़ें आती थीं, मर्दों की भी और ख़वातीन की भी बाज़ औक़ात। अब मुझे बताइए समी इब्राहिम साहब कि आज क्या हमारे घरों में कुरान करीम पढ़ने की आवाज़ें आ रही हैं? क्या हमारे महलों में, क्या हमारी गलियों में कुरान करीम की तालीम और तरबियत का वो निज़ाम है? तरजीहात में क्या शामिल है जो कुरान करीम को हमसे मतलूब है? हम में से अक्सर लोग ये करते हैं कि हम रियासत को ज़िम्मेदार या मूरद इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। जिम्मेदारी हमारी है। मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी माँ घर में कुरान का एक निज़ाम, एक कुरानी नूर घर में उजागर करे, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि माशरा
پاک نہ ہو۔ اور ہمارے انیک صاحب بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کا، لیکن ایک کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، مختصر سی اس بریک کے بعد ہم سلسلہ گفتگو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک۔ بات ہو رہی تھی کہ کیا انڈیویجول ریاست کی مدد کے بغیر ایسے معاشرے کی تخلیق کر سکتا ہے جو اسلام کی روح کے مطابق ہو۔ انیک صاحب ایک بہت اہم نکتے پر بات کر رہے تھے۔ جی انیک صاحب۔ اچھا، ریاست کی ذمہ داری یقیناً ہوتی ہے، اور خاص طور پر اسلامی ریاست بڑے یہ مقامات ہیں، اور حکمران، عابد حکمران کیا ہوتا ہے، ایک اللہ والا حکمران کیا ہوتا ہے، وہ کن کے پاس جاتا ہے، وہ علماء وقت کے پاس جاتا ہے، وہ فقہاء وقت کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس پہنچ کر روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، حکمرانی کے طریقے سیکھتا ہے، تب جا کے وہ بنتا ہے اولی الامر۔ یا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ وہ اولی الامر ہے ہی نہیں جو اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کی منزل سے نہ گزرا ہو۔ سنت ابراہیمی کی ہم بات کر رہے ہیں، درمیان میں ایک بات آئی تھی بہت اہم، سمیع صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی گفتگو ہو۔ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائے ابراہیم ہیں، آپ خانہ کعبہ کی دیواروں کو بلند کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان میں انہی کے اندر سے ایک رسول پیدا کر جو کیا کرے، آیات قرآنی کی تلاوت کرے، جو انہیں علم و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ کیا ہمارے پاس، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشروں میں یہ روایت باقی ہے؟ کیا تلاوت آیات، جو میں ابھی کہہ رہا تھا بریک سے قبل، کیا تلاوت آیات ہو رہی ہیں؟ کیا علم و حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک تسلسل ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کرتے ہیں۔ کیا ہم کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ آخری بات، جب دیوانیں بلند ہو گئیں تو کوئی تکبر نہیں، کوئی ایگزام نہیں ہے، دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہماری یہ جو کوشش ہے اسے تو قبول کر لے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام، یہ ہے ان کا اسوہ، یہ ہے ان کا کردار جو قیامت تک کے لیے روشن مثال رہے گا۔ اچھا علامہ راغب نعیمی صاحب، آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، بہت سارے اس طرح کی چیریٹیز بھی ہیں، تنظیمیں ہیں جو کہتی ہیں کہ جناب بکرے کی قیمت اتنی ہے اور اگر آپ نے حصہ ڈالنا ہے بڑے جانور میں قربانی کا تو اس کے اتنے پیسے۔ یہ بیان کیجیے گا کہ اگر آدمی صرف پیسے دے دے اور اپنے ہاتھ سے جانور کو حلال نہ کرے یا اس کے سامنے نہ ہو تو پھر یہ بھی جائز ہے؟ دیکھیے یہاں پہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ قربانی والے دن یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ کو سب سے زیادہ افضل عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور کو قربان کرنا ہے۔ اگر کسی کو وکیل بنا دیا جائے کہ وہ قربانی کر لے کسی کی طرف سے، اور یقین بھی ہو کہ یہ وکیل صحیح طریقے سے وکالت کو سر انجام دیتے ہوئے قربانی کا فریضہ سر انجام دے گا تو اس شخص کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ادارے یا وہ اشخاص جو قربانی کے وکیل کے طور پہ میدان عمل میں موجود ہیں ان کی کریڈیبلٹی کتنی ہے اور ان کے ہاں نظام کتنا ہے، نظام کیسا ہے۔ اگر ان کے ہاں باقاعدہ قربانی کرنے کا نظام ہے تو پھر تو قربانی کا جواز ہوگا، لیکن اگر صرف پیسے ہی لینا مقصود ہیں اور اس کے بدلے میں قربانی نہیں کی جائے گی تو پھر وہ رقم کی ادائیگی سے قربانی نہیں ہوگی، نیکی کا حصول تو ہو جائے گا لیکن قربانی جیسی نیکی کا ثواب سے محروم رہ جائے گا۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد گرامی ہے دوبارہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ 10 ذی الحجہ کو عید قربان کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ہاں وہ جانور کے خون کا بہانا ہے، وہ قربانی کا عمل پیش کرنا ہے۔ اور اگر وہ نہیں ہوتا ہے، انسان جتنے مرضی روپیہ پیسہ بہا دے وہ اس نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جس نیکی کا حکم 10 ذی الحجہ کو ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اچھا ابتسام علیہ ظہیر صاحب اس پر کچھ کمنٹ کیجیے گا۔ یہ بہت ساری سیاسی جماعتیں بھی ہیں، بہت ساری مذہبی تنظیمیں بھی ہیں، قربانی کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کھالیں جمع کرنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں سے زبردستی بھی کی جاتی ہے۔ یہ جو ایک فینامنا ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ جو قربانی کھالے ہیں ان اداروں کا بالکل بھی حق نہیں جو کمرشل ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں،
اور جہاں تک تعلق ہے جبرن کھال وصول کرنے کا، تو لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر کوئی نہیں ہے۔ ہر شخص کو مکمل اس بات کا حق ہے کہ وہ کس جگہ پہ قربانی کھال دینے کو مناسب سمجھتا ہے، اور جس جگہ وہ قربانی کھال دینے کو مناسب سمجھتا ہے اس کو وہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی جبرن ان سے کھال سنیچ کر لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ یقیناً گناہ گار ہے، اور انسان کو بھی بہرحال کھال وہیں پہ دینی چاہیے جہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹی نہ ہو رہی ہو، بلکہ وہاں پہ حالتاً چیریٹی والا کام ہو رہا ہو۔ ایسے ادارے جو ان کھالوں کے نتیجے میں اپنی پولیٹکس کو فلرش کرنے کے لیے یا اپنی کمرشل ایکٹیویٹیز میں انڈلج کو مزید بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ کھالوں کے حقدار نہیں ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب ابتسام الہی ظہیر صاحب، بہت شکریہ انیک صاحب اور جناب علامہ راغب نعیمی صاحب۔ بہت امپورٹنٹ اہم معاملہ سنت ابراہیمی کا بنیادی جو درس ہے اس میں وہ یہ تھا قربانی کا، ایثار کا اور اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکانا۔ آج ہم اس بحث میں ہیں کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں ہر چیز ہمیں زوال پذیر نظر آتی ہے، اور اس کی غالباً وجہ یہ ہے جیسے انیک صاحب نے فرمایا کہ کیا آج ہمارے گھروں میں قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے؟ کیا ہمارے والدین اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیمات کی تربیت دے رہے ہیں؟ اگر یہ تربیت والدین کی طرف سے نہیں آئے گی تو بچہ کس طرح وہ اختیار کرے گا، وہ رویہ اختیار کرے گا جو حضرت ابراہیم کے سامنے حضرت اسماعیل نے اختیار کیا تھا؟ اور پھر ریاست اس کا بھی بہت زیادہ ایک اہم حصہ ہے۔ اگر ریاست وہ تمام چیزیں فراہم نہ کرے جو ایک معاشرے کی، اسلامی معاشرے کی تخلیق کے لیے ضروری ہیں، تو ایک ایسا معاشرہ، اس کا قیام یقیناً اس میں مشکل پیش آئے گی۔ لیکن اس کے باوجود انڈیویجولز کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو تربیت دیں، یقیناً اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام ٹاپ سٹوری۔ پھر کل ملاقات ہوگی آپ سے ٹاپ سٹوری میں نئی خبروں اور نئے انالیسس کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔